اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الحمل ذاتی اولی وشائع صناعی واعلم ان معنى الحمل هو الاتحاد بین شیئین لأن معناه ان هذا ذاک وهذا المعنى كما يتطلب الى. یہ بات ہم آج ہماری جو ہے وہ حمل کی دوسری قسم ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ حمل متعدد اعتبار سے متعدد اقسام میں تقسیم ہے. تو کل جو ہے ہم نے حمل طبعی اور وضعی کے متعلق پڑھا تھا کہ حمل طبعی کسے کہتے ہیں اور حمل وضعی کسے کہتے ہیں. اختصار کے ساتھ یہ نقل کروں کہ حمل طبعی وہاں کہتے ہیں کہ جہاں محمول موضوع سے عام ہو، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمل طبعی. الانسان و حیوان. اور حمل وضعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر محمول جو ہے وہ موضوع کی بنسبت اخص ہوتا ہے. بس انشاءاللہ الانسان و زید مثلا. تو یہ بات ختم ہو گئی. آج جو ہے یہ حمل ذاتی اولی اور شائع ثنائی کے متعلق بیان کرنا ہے، اور بہت آسان ہے اور یہ میرے خیال سے ذہن میں رہنے والی بھی چیز ہے، بہت ضروری. اکثر سوال ہوتا ہے اس کے متعلق کہ دیکھیں، سب سے پہلے آج حمل کی تعریف بھی کریں گے. کل حمل کے متعلق ہم نے یہ کہا تھا کہ حمل کیا کہتے ہیں؟ یعنی دو موضوع اور محمول کے درمیان میں جو ارتباط ہوتا ہے، اس ارتباط کی عملیہ کو، اس ارتباط کے فعل کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حمل کہتے ہیں، ہے نا. زید قائم، تو زید موضوع، قائم محمول، اور اس کو جو آپ نے قیام کو حمل کیا ہے زید کے اوپر، اس آپ کے حمل کو، اس عملیے کو حمل کہا جاتا ہے. تو آج یہ ذکر کرنے لگے کہ دیکھیں یہ جو حمل ہے، سنیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول سنیے گا، موضوع اور محمول جو ہے مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہوتے ہیں. جو مفہوم موضوع کا ہے وہی مفہوم کس کا ہے؟ محمول کا. مگر ان دونوں میں فرق جو ہے کیا ہے؟ وہ ایک اعتباری فرق ہے. فرق اعتباری ہے، جعلی ہے، ٹھیک ہے. مفہوم دونوں کا ایک ہے. مثال آپ کو عرض کروں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں الانسان و حیوان ناطق، ٹھیک ہے. تو جو مفہوم انسان کا ہے وہی مفہوم کیا ہے؟ حیوان ناطق کا ہے، ٹھیک ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، ایک اعتباری اور جعلی فرق ہے. وہ کیا؟ وہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے. یعنی کیا؟ انسان مجمل ہے، اگر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کسے کہتے ہیں، تو انسان کے اندر اجمال پایا جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے. بات انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں جہاں پر حمل اس طریقے کا ہو، کیا کہ موضوع اور محمول دونوں آپس میں مفہوم کے اعتبار سے ایک، اور جو ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے، جدائی ہے، جو وہ کیا ہے؟ وہ امر اعتباری اور جعلی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حمل اولی ذاتی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو آپ حمل کرتے ہیں نا، وہ ذاتی کو ہی حمل کر دیتے ہیں. کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. جیسے جو انسان کی ذاتیات حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہونا. آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ انسان حیوان ناطق ہے. بہت انشاءاللہ. تو یاد رہے گا، حمل اولی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کہ مفہوم دونوں کا ایک ہو، موضوع محمول کا فرق اعتباری ہو. اچھا، اسی کے برخلاف یہ ہے کہ حمل شائع ثنائی کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مصداق میں دونوں ایک ہوتے ہیں. دیکھیے گا، ابھی آپ پہلے کیا پڑھا کہ مفہوم دونوں کا ایک ہے، موضوع محمول کا. یہاں پر حمل شائع ثنائی میں کیا ہوتا ہے کہ جو موضوع کا مفہوم الگ ہوتا ہے اور محمول کا مفہوم الگ ہوتا ہے، مگر مصداق میں، افراد میں وہ دونوں ایک ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں الانسان و ضاحک، تو جو افراد انسان کے ہیں وہی افراد جو کیا ہیں؟ ضاحک ہیں. تو ان دونوں میں مصداق کے اعتبار سے کوئی تغایر نہیں پایا جاتا، لیکن مفہوم، جی، مفہوم الگ الگ ہے. انسان ایک الگ مفہوم ہے اور ضاحک ایک الگ مفہوم ہے. آپ جب انسان کے بارے میں پوچھتے ہیں انسان کیا ہے، تو آپ کہیں گے انسان وہ ہے کہ حیوان ناطق ہے. ضاحک کا استعمال نہیں کیا آپ نے. اور جب ضاحک کے بارے میں پوچھا گیا تو کہیں گے ما ثبت لہ الضاحک. اب کل کے درس سے متعلق جو ہے وہ ایک سوال کہ انسان اور ضاحک، ان میں کون عام ہے کون اخص ہے، یا دونوں برابر ہیں؟ سوال سننا ہے؟ انسان اور ضاحک میں کون عام ہے کون اخص ہے؟ یا اور دوسرے طریقے سے با عبارت دیگر سوال کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان میں جو حمل ہے، آپ کہتے ہیں الانسان و ضاحکن، یہ حمل کون سا ہے؟ حمل طبعی ہے وضعی ہے؟ چلیے اب آسان کر دیا ہم نے، طبعی ہے. کیوں؟ ضاحک کا مفہوم عام ہے،
جی یہی جواب ہے کہ ذاہق جو ہے چونکہ مفہوم عام ہے انسان کی بنسبت. کیوں؟ اس لیے کہ ذاہق کسے کہتے ہیں؟ ما ثبت له الذاہق، وہ کہ جو جس کے لیے ذاہق ثابت ہو. اب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہو، ملائکہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، مگر خارج میں ہم نے یہ دیکھا کہ ذاہق کے افراد صرف انسان ہیں. ہمیں کوئی فرشتہ ہنستا ہوا اب تک نہیں ملا. لیکن تیس اعتبار سے کیا ہے، جس طرح کہ کل انسان اور ناطق میں ہم نے کہا تھا کہ ما ثبت له النطق، ناطق عام ہے انسان کی نسبت. اور اس پہ یاد رکھیے. تو اب دیکھیے بات واضح ہو گئی آپ کو کہ کیا ہے حملے اولی ذاتی کسے، ہم نے شائع ثنائی کیسے کہتے ہیں. آج جلدی پڑھنا ہے چونکہ میں جانا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے شائع ثنائی کسے کہتے ہیں. اب دیکھیے، اب جب یہ بات واضح ہو گئی آسان ہے نا. حملے اولی ذاتی وہ کہ جہاں پر مفہوم ایک ہوتا ہے، فرق جو کیا ہے اعتباری ہے. شائع ثنائی وہ کہ جہاں پر مفہوم الگ الگ ہوتا ہے اور افراد میں وہ دونوں ایک ہوتے ہیں. اب سنیے مقصد کیا ہے اس کو ذکر کرنے کا. مقصد اس ذکر کرنے کا، کل ہم نے 3 اشکال پڑھے تھے. تو ایک اشکال اس کا جواب جو ہے کل ہی حل ہو گیا تھا. آج دوسرا اشکال، متوجہ رہیے گا. کل ایک دوسرا اشکال تھا جس کا جواب نہیں پڑھا تھا ہم نے. وہ دوسرا اشکال کا جواب اس والے مسئلے میں ہے. دوسرا اشکال یہ تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں کہ انسان کے جواب میں کیا کہتے ہیں، انسان حیوان ناطق ہے. اشکال سنیے گا. کبھی کبھی اب وہ عبارت کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں. کتاب کی عبارت میں مصنف نے کیا کہا تھا کہ آپ انسان کے اوپر حمل کرتے ہیں کس کو، حد تام کیا. اور حد تام کیا ہے کہ جو جن سے قریب اور فصل قریب سے مل کر بنتا ہے. تو انسان کے لیے حد تام کیا ہے، الانسان و حیوان و ناطق، یہ ہے حد تام ہے. حیوان کا حد تام کیا ہے، حساس متحرک بالارادہ. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ انسان کے اوپر حیوان ناطق کو حمل کرتے ہیں، جبکہ سنیے گا، جبکہ حیوان ناطق ہونا یہ انسان کے لیے ذاتی نہیں ہے، نہ ذاتی ہے اور نہ عرضی ہے. یعنی کیا مطلب، یہ دیکھیے یعنی کیا، یعنی صرف حیوان یہ انسان کے لیے ذاتی نہیں ہے بلکہ ناطق بھی ساتھ میں ہے. صرف ناطق انسان کے لیے کیا ہے، ذاتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حیوان بھی ساتھ میں ہے. واضح انشاءاللہ. اور جبکہ حد تام کسے کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ انسان اور آپ انسان کے اوپر ایک محمول کلی کو، پھر اس کو بار بار دیگر کسے کیا کہتے ہیں، یعنی حد تام. آپ انسان کے اوپر ایک کلی محمول کو حمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حد تام کو حمل کر رہے ہیں جو کہ نہ اس کے ذاتی میں سے ہے اور نہ عرضی میں سے ہے. واضح انشاءاللہ. تو کیا ذاتی نہیں ہے، جب ذاتی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا، نہیں نوع نہیں ہے، جنس نہیں، فصل نہیں ہے. یہ کہنے کا مطلب دیکھیے گا. اور آسان کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے. انسان حیوان، حد تام کو آپ نے حمل کیا کس کے اوپر، انسان کے اوپر. تو یہ کہنا کہ انسان کی ذاتیات میں سے نہیں ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی حیوان ہونا یہ انسان کے نوع ہے، جنس سے فصل ہے. جی صرف حیوان پہ جواب نہ دیجیے، حیوان ناطق کی بات کر رہے ہیں چونکہ دونوں سے مل کر حد تام بنا ہے. صرف حیوان پر کہہ سکتے ہیں جنس ہے، لیکن ہم آپ کیا کہہ رہے ہیں، الانسان و حیوان ناطق. تو مکمل حیوان ناطق ہونا نہ انسان کے لیے ذاتی جنس ہے، نہ نوع ہے، نہ اس کی فصل ہے. تو جب ذاتی کی یہی 3 افراد ہیں، جب یہ تینوں نہیں ہے تو اس کے علاوہ کیا کوئی چوتھی قسم ہے ذاتی کی جس بنا پر آپ اس کو حمل کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو آج جواب یہی دے رہے ہیں، جواب یاد دے رہے ہیں کہ جی ہاں، انسان کے اوپر ہم نے حد تام کو یعنی حیوان ناطق کو حمل کیا ہے. لیکن یہ حمل ہم نے اس باب سے نہیں کیا ہے کہ نوع جنس فصل کے نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس باب سے کیا کہ انسان مجمل ہے اور حیوان ناطق کی تفصیل ہے. یعنی حمل اولی ذاتی ہے یہ. ٹھیک ہے. حیوان کے اوپر ہم نے کہا حساس متحرک بالارادہ. ٹھیک ہے، حساس متحرک بالارادہ جو حیوان کے اس میں ہم حمل کر رہے ہیں. یہ حساس متحرک، یہ حساس متحرک بالارادہ نہ انسان حیوان کے لیے جنس ہے، نہ نوع ہے، نہ فصل ہے. پھر بھی آپ اس پر حمل کر رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حمل اولیے ذاتی کہنا ہے. جواب سمجھ آ گیا؟ سوال اور جواب. اب وَاعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْحَمْلِ هُوَ الاتحاد بین شیئین. یہ بات اب کل پڑھ چکے ہیں. حمل کسے کہتے ہیں کہ 2 چیز کے درمیان میں اتحاد کا ہونا. اور یہاں پر 2 چیز سے ہم نے تفسیر کیا کی تھی، 2 چیز موضوع اور محمول، ان دونوں کے اتحاد کو حمل کہتے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا ذَاكَ. اس لیے کہ حمل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم یہی نہیں کہتے ہیں کہ هَذَا ذَاكٌ زید عالم. مطلب کیا ہے کہ جو عالم ہے وہی زید ہے، یہی کہتے ہیں آپ ہم نے. وَهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يَتَطَلَّبُ الاتحاد بین الشیئین يَسْتَدْعِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَهُمَا. کل 2 شرط جو بتائی تھی ہم نے کہ یہ معنی، ٹھیک ہے، یعنی یہ اتحاد جہاں پر ایک چیز اس کو چاہیے وہیں پہ ایک چیز کو نہیں بھی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. کما یتطلب اتحاد بین، یعنی اس کا مطلب حمل کے لیے جہاں اتحاد ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان میں مغایرت ہونا بھی ضروری ہے. کیوں اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے اتحاد اس سے ضروری ہے کہ آپ الانسان و حجر نہیں کہہ سکتے. مباین کو کبھی ایک دوسرے پہ حمل نہیں کیا جاتا. آپ نہیں کہہ سکتے الانسان و حجر.
جو چیزیں دن میں آپس میں تباین ہوتا ہے ان کو حمل نہیں کیا جاتا. اس لیے کہہ رہے ہیں کیا اتحاد ایک ضروری ہے. دوسری بات ہم نے کیا کہا مغایرت بھی ضروری ہے. کیا ان کا الگ الگ بھی ہونا ضروری ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ الانسان انسانون یہ بھی کہنا آپ کا درست نہیں ہے. حمل الشیء علی ذاتی یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ایک جہت سے ان میں مغایرت ہونی چاہیے اور ایک جہت سے اتحاد ہونا چاہیے. لیکون حسب الفرض شیئا تاکہ وہ دو ہو سکیں. جب دو ہوں گے تبھی آپ حمل کریں گے. ولولاہا اور اگر یہ مغایرت نہ ہو لم یکن الا شیء واحد لا شیئان تو پھر وہ اگر مغایرت نہیں ہوگی تو پھر یہ دو شے نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی شے ہوں گے. تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ دو شے کو ایک نہیں اتحاد کرنا. نہیں، یہ تو ایک ہی شے ہے. جو انسان ہے وہی الانسان انسان ایک ہی ہے. وہ علیہ لابد فی الحمل من الاتحاد من جہہ والتغایر من جہت اخرى. اس لیے حمل میں ضروری ہے کہ ایک جہت سے اتحاد ہو اور ایک جہت سے کیا ہو اختلاف بھی ہو. واضح ان شاء اللہ تغایر ہو. کما یسع الحمل کما یسع تاکہ حمل صحیح ہو سکے. ٹھیک ہے. ولذا لا یسع الحمل بینہم اسی وجہ سے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اتحاد ضروری ہے حمل میں. ہم نے اس لیے کہتے ہیں کیا کہ متباینین میں کبھی حمل نہیں ہوتا. متباین وہی انسان اور حجر. الانسان و حجر نہیں کہہ سکتے. اذ لا اتحاد بین کیونکہ ان میں اتحاد ہی نہیں ہے. دوسری بات ولا حمل شیء علی نفسہ کہ ایک شے کا اپنے نفس کے اوپر حمل کرنا. الانسان کہنا یہ بھی درست نہیں ہے. اذ لا شیء اذ شیء لا یغیر اس لیے کہ ایک شے اپنے نفس کی مغایر نہیں ہوتی. زیدن نہیں کہہ سکتے آپ. ان شاء اللہ مترادف نہیں ہو سکتا. جی مترادف نہیں ہے. الانسان و بشر ہو سکتا ہے الگ ہے مفہوم کے اعتبار سے. واضح. ثم ان هذا الاتحاد اما ان يكون في المفهوم. اب دیکھیے یہ جو اتحاد ہے ایک ہونا یہ کبھی ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے. فالمغایرہ لابد ان تكون اعتباریہ. تو اب وہاں پہ دیکھیے نا جو انسان ہے وہی بشر ہے مگر تھوڑا سا مفہوم الگ الگ ہے. مگر وہ جو مغایرت ہے وہ کیا ہے وہ اعتباری ہے. تو یہ کس کی تعریف ہو گئی؟ حمل اولی کی. ويقصد بالحمل حينئذ ان مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفہوم المحمول وماہیته. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ جو مفہوم موضوع کا ہے وہی مفہوم عین ہی کس کا ہے؟ محمول کا بھی ہے. جو ماہیت موضوع کی ہے وہی ماہیت کس کی؟ محمول کی بھی ہے. بعد ان يلحظ متغایرین بجہت من الجہات جبکہ ہم نے کیا ہے مغایرت بھی کسی جہت سے ان میں رکھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان مغایرت بھی پائی جاتی ہے. اور مغایرت کیا ہے؟ مثلا وہی اجمال و تفصیل کی مغایرت ہے. جیسا مثال دے رہے ہیں الانسان و حیوان الناطق. واضح رہی عبارت. ہاں انسان حیوان ناطق. فإن مفہوم الانسان و مفہوم حیوان ناطق واحد. دیکھا جائے تو جو مفہوم انسان کا وہی مفہوم حیوان ناطق کا الا ان التغایر بینہما بالاجمال والتفصیل کہ انسان کے اندر اجمال پایا جاتا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ حیوان ناطق ہونا ہے. واضح انشاءاللہ. وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا اوليا. اس طرح کے حملوں کو کیا کہتے ہیں؟ حمل اولی ذاتی کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ واما يكون الاتحاد في الوجود والمصداق. اور کبھی کبھی ہم جو اتحاد کی بات کی ہم نے کہ دو چیزیں جو آپس میں حمل ہوتی ہیں ان میں اتحاد ہونا چاہیے. تو اتحاد کبھی مفہوم میں ہوتا ہے اور کبھی اتحاد مصداق میں ہوتا ہے. اچھا والمغایرت اور مغایرت کس میں ہے؟ مفہوم میں. یعنی مصداق میں دونوں ایک ہیں اور مغایرت جو کیا ہے مفہوم میں ہے. ويرجع الحمل حينئذ الى كون الموضوع من افراد مفهوم المحمول ومصادیق ہے. اور اس طریقے سے حمل یہاں پر یہ رجوع کرتا ہے حمل کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ الى كون موضوع کہ موضوع جو ہے کیا ہو مفہوم الى كون الموضوع من افراد مفہوم المحمول کہ محمول کے افراد میں سے کیا ہو موضوع ہو اور اس کے مصادیق میں سے ہو. واضح انشاءاللہ. جیسے آپ کہتے ہیں الانسان و حیوان فإن مفہوم انسان غیر مفہوم الحیوان. جو مفہوم انسان کا وہ مفہوم حیوان کا نہیں ہے الگ الگ ہے. ولیکن کل ما صدق علیہ انسان صدق علیہ حیوان. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور حیوان نہ ہو. نہیں, جب بھی انسان صادق آئے گا کہیں پہ وہاں پہ حیوان بھی صادق آئے گا. ولیکن کل ما صدق علیہ انسان صدق علیہ حیوان وہذا ما یسمى الحمل شائعا. ہم نے اس سے زیادہ واضح مثال دی تھی آپ کو الانسان اور زاہق کی. الانسان و زاہقون یہ زیادہ اوضاع ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے ہم لوگ کو کیا کہتے ہیں؟ حمل شائع صنائی کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات کہ اس کو حمل ٹھیک ہے حمل شائع کیوں کہتے ہیں اور صنائی کیوں کہتے ہیں؟ کہ شائع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ شائع یعنی کیا ہونا یعنی شائع یعنی عام ہونا. ٹھیک ہے. ہم اس میں بھی کہتے ہیں شیوع یعنی عموم. چونکہ یہ شائع ہے کہاں پر؟ یہ استعمالات عرفی میں عام طور سے لوگ جو ہیں کہ یہ عفن شائع ہے عرف مت کہیے. یہ شائع ہے کس میں؟ صناعی. صنعت کہتے ہیں یعنی علوم. علوم میں یہ چیز عام ہے اس وجہ سے اس کو شائع صناعی کہتے ہیں. صنعت یعنی علوم فنون اور شائع یعنی شیوع.
اور یا حمل متعارف بھی کہتے ہیں لأنه هو شائع فی الاستعمال المتعارف فی صنعت علوم صنعت میں علوم میں یہ کیا ہے اصطلاحات علوم میں یہ چیز بہت شائع ہے کہ عام طور سے حمل شائع صناعی کو استعمال کیا جاتا ہے. وَإِذَا اتَّضَحَ هَذَا الْبَيَانُ يَظْهَرُ جَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي. جب آپ پر یہ بات واضح ہوئی کہ حمل شائع صناعی کسے کہتے ہیں، حمل اولی ذاتی کسے کہتے ہیں، جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئی یہاں پر، تو جو دوسرا والا اشکال تھا کلیات خمس پڑھنے کا، جو کوئی دوسرا اشکال ہم پر کر رہا تھا کہ بھائی آپ حد تام کو انسان پر کیسے حمل کر رہے ہیں، جبکہ حد تام کلی محمول ہے اور حد تام نہ انسان کے لیے نوع ہے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے، اور چوتھی کوئی قسم ہے نہیں، تو پھر کیسے حمل کر سکتے ہیں؟ تو کہا ہم اس باب سے حمل کر سکتے ہیں. لأن المقصود من الحمل في بعض الكليات والمحمول بالحمل الشائع صناعی، اس لیے کہ کلیات میں کی بحث میں محمول سے مراد کیا ہے؟ محمول حمل شائع مراد ہے. وہ حمل حد تام من الحمل ذاتی الاولی. سنیے گا، اور حمل حد تام کا حمل کرنا کلیات کے اوپر، یعنی کہنا کہ انسان حیوان ناطق ہے، یہ کیا حمل اول یہ ذاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان گویا کہ وہ ہے اجمال ہے اور حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے. واضح انشاءاللہ.